عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو انشاءاللہ تعالی آج پھر سے ہم واپس آ چکے ہیں انشاءاللہ تیسری حدیث کے ساتھ بلوغ المرام کی نشست میں انشاءاللہ. تو شیخ شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ ادھر سے عبارت پڑھے گا. جی جی بالکل بالکل انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی امامة الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطمعه ولونه. اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو حاتم وللبیہقی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامعين. حدیث کا عمل ایک دوسرے کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی باعث برکت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کچھ بھی سنا پھر اسے دوسروں کو اسی انداز سے پہنچا دے جیسے اس نے سنا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سننے والوں سے بہتر ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ جیسے سنے اور اسے اسی انداز سے پہنچا دے. تو الحمدللہ ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلوغ المرام کی آج ہماری تیسری حدیث ہے. راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک و پلید نہیں کرتی الا یہ کہ پانی پر اس ناپاک و پلید چیز کی بو، ذائقہ اور رنگت غالب آ جائے. اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل فرمایا ہے اور ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. بیہقی میں الفاظ حدیث اس طرح ہیں پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے بجز اس کے کہ وہ ناپاک پانی میں گرنے والی چیز پانی کی بو، ذائقہ اور رنگت کو تبدیل کر دے. اس روایت کو نقل کرنے والے جو راوی حدیث ہیں وہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ ایک مشہور و معروف صحابی رسول ہیں. پہلے ہم حدیث کی لغوی تشریح کرتے ہیں. لا ینجسہ، نجسہ ینجسہ تنجیس سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نجاست کا پانی میں گر جانا اسے ناپاک نہیں بناتا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ پانی کی مقدار کثیر ہو، یعنی 2 بڑے مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو. پھر اگر پانی 2 بڑے مٹکوں کی مقدار کے مساوی ہو اور اس میں نجاست گر کر اس کی بو، ذائقہ اور رنگت میں سے کوئی ایک وصف بھی تبدیل کر دے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اس میں پانی کی مقدار قلیل یا کثیر کا اعتبار نہیں ہوگا. تو حدث فیہ معنی نجاست پانی میں واقع ہو جائے. تو گویا کہ یہ لغوی تشریح تھی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے لیکن اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا تھا کیونکہ یہ جو روایت ہے دراصل یہ مرسل روایت ہے جبکہ راشد بن سعد جو ثقہ راوی ہے اسے مرسل بیان کرتے ہیں. یہ حدیث اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تاہم معنوی اعتبار سے اس کی صحت پر اجماع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور بیہقی رحمہ اللہ اور ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بات پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ پانی خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ نجاست کے اس میں گرنے سے اس کے 3 اوصاف میں سے
کسی ایک کی تبدیلی کی صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانی کو اگر زیادہ مقدار مثلاً 2 قلے یعنی 2 بڑے بڑے مٹکے یا اس سے زیادہ ہو تو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ ہاں اگر نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے تو وہ پلید ہو جاتا ہے۔ تو شیخ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ حدیث یہ ہے کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، جبکہ اس کے 3 وصفوں میں سے اگر کوئی ایک وصف بدل جاتا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ پانی مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر بہت زیادہ پانی ہے اور اس میں گندگی گر جائے یا ڈال دی جائے تو پھر اس گندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ پانی ہونے کی بنا پر نہ تو اس کا بو بدلے گا، نہ اس کا مزہ بدلے گا اور نہ اس کا رنگ بدلے گا۔ تو پانی کے ناپاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کم ہو اور ساتھ ساتھ میں 3 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ جی شیخ، جی شیخ، تو ضعیف احادیث بھی ہیں شیخ بلوغ المرام میں؟ اصل کیا ہے کہ جو حدیث پر ضعف اور صحت کی جو بات کی جاتی ہے اور راوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہی حدیث ایک دوسرے طرق سے بھی اپنے کو ملتی ہے، جیسا کہ امام بحقی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ والی روایت پہلی والی روایت کو تقویت دیتی ہے، اور اس طریقے سے ایک دوسری روایت جب دوسرے کو تقویت دیتی ہے تو پھر وہ معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یعنی دوسری حدیث ملتی ہے اس بارے میں؟ ہاں، اس کی ایک دوسری اور روایت اپنے کو اس انداز سے ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، تو چوتھی حدیث پڑھوں۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم۔ چوتھی حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت کا الفاظ یہ ہے کہ پانی نجس ناپاک نہیں ہوتا۔ انہوں نے روایت کے اخراجہ الاربع، تو اس سے مراد یہ ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یعنی ان 4 ائمہ نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ابن خزامہ، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پہلے ہم لغوی تشریح کر لیتے ہیں۔ قلتین، قاف کے پیش اور لام کی تشدید، قلہ، قلتین یعنی قاف کے اوپر پیش آئے گا اور لام کے اوپر تشدید۔ تو قلتین کہتے ہیں بڑے مٹکے کو۔ اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی مقدار میں اختلاف رائے واقع ہوا ہے، لیکن عرب میں حجر کے مٹکے مشہور و معروف تھے۔ شعراء نے اپنے اشعار میں بکثرت اس کا استعمال کیا ہے اور امثال میں بھی اسے بہت بیان کیا ہے۔ اس طرح حدیث میں بیان شدہ مٹکے سے مراد وہی حجر کے مٹکا ہے اور دوسرا کوئی مراد نہیں ہو سکتا، اور ان کے مٹکے میں 250 رطل پانی کے سمانے کی گنجائش تھی، لہذا 2 قلوں کی پانی کی مقدار 500 رطل ہوئی، جو موجودہ زمانے کے پیمانے کے مطابق 227 کلو گرام ہوتی ہے۔ 227 کلو گرام، تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی 227 کلو گرام ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے لیکن اس میں اس کا رنگ، بو، مزہ، ذائقہ نہیں بدلتا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر تھوڑی بھی نجاست کسی اس سے کم پانی میں گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ، بو، مزہ، ذائقہ بدلے یا نہ بدلے۔ ناپاک ہو جائے گا بول رہے ہیں آپ؟ جی
نہیں اتنا پانی ہے، اگر اس میں نجاست کم گر جائے، جی اس جی کا بو، ذائقہ اور مزہ تبدیل نہیں ہوتا جی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جی جی، جی یعنی 227 کلو گرام اگر پانی ہے، جی اس جی میں نجاست گر جاتی ہے اور اس کا بو، رنگ، ذائقہ نہیں بدلتا ہے جی تو جی پانی ناپاک نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جی لیکن اس سے کم پانی ہے اور اس میں اگر نجاست گر جائے، چاہے اس کا بو بدلے یا ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، تو پانی آٹومیٹک نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. یعنی 2 گھڑوں سے کم. ہاں، 2 270. گھڑوں سے کم اگر پانی رہا تو. جی شیخ، چاہے بدلے یا نہ بدلے ناپاک ہی ہے وہ. ہاں، چاہے اس کا کم رہے، اس میں اگر اس کا رنگ بدلتا ہو یا نہ بدلتا ہو، وہ بدلتی ہو یا نہ بدلتی ہو، ذائقہ بدلتا ہو یا نہ بدلتا ہو، 2 سے کم ہے تو وہ جی پانی ناپاک ہو جائے گا. جی شیخ. اور یحمل الخبث کے معنی ہیں، خا اور با دونوں پر زبر ہے. معنی اس کے نجاست اور گندگی کے ہیں. لم یحمل الخبث کے معنی ہیں کہ پانی اس نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا، قبول کرنے سے انکاری ہے، اور صرف نجاست کے پانی میں گرنے سے وہ ناپاک ہوتا بھی نہیں. وفی لفظ لم ینجس میں ایک قرات کے مطابق جیم پر زبر فتح ہے اور دوسرے قرات کے مطابق پیش ہے ضمہ. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے. جی تو اس حدیث سے اپنے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ حدیث پانی کی قلیل و کثیر مقدار کے فرق اور حد بندی میں بالکل واضح اور صریح ہے. ان تمام احادیث سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ جب پانی کی مقدار 2 قلو مٹکوں سے کم ہوگی تو نجاست کے اس میں محض گرنے سے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا. وہی بات جو ہم نے اوپر بیان کی ہے، وہ جی یہ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی 2 مٹکوں سے کم ہے، جی جی اس میں معمولی سی بھی نجاست گر جائے، گرچہ اس کا اوصاف ثلاثہ جو ہے وہ بدلے یا نہ بدلے، وہ جی پانی ناپاک ہو جائے گا. جی لیکن اگر 2 مٹکوں سے زیادہ ہے، اس میں نجاست گرتی ہے، جب تک وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ نہیں بدلتے. جی تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ خواہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف میں تغیر واقع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور اس کی مقدار قلتین مٹکوں کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی، تو محض وقوع نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود بھی پاک ہی رہے گا اور دوسری چیز کو پاک کرے گا. اور جب ان اوصاف ثلاثہ بو، ذائقہ اور رنگت میں سے کوئی وصف اس کی وجہ سے رونما ہوگا تو پانی ناپاک شمار ہوگا، جیسا کہ ابو امامہ سے مروی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. جہاں تک بیر بعودہ والی حدیث کا تعلق ہے، اس کے متعلق تمہیں علم ہے کہ اس میں پانی 2 قلوں سے بھی زیادہ تھا. اس حدیث کو ائمہ حدیث کے ایک جمع غفیر، امام شافعی، امام ابو عبید، احمد، اسحاق، یحییٰ بن معین اور دیگر بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے. جیسا کہ علامہ سیوطی نے قوت المقتضی میں نقل کیا ہے، یہ اہل حدیث اور شوافی کی دلیل ہے کہ 2 قلوں سے کم پانی کثیر کے زمرہ میں نہیں آتا اور 2 قلوں یا اس سے زیادہ پانی کی مقدار کثیر ہے. احناف کا دہ دردہ کا مسئلہ عقلی ہے، حدیث کے مقابلے میں عقل کی کیا حیثیت؟ جو احناف کا یہ دہ درا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ہاتھ چوڑا، 10 ہاتھ گہرائی میں ہو اور 10 ہاتھ وہ لمبائی میں ہو، یعنی اتنا پانی اگر ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ جی. ان کا اپنا عقلی مسئلہ ہے. تو وہ بہت زیادہ پانی لیتے ہیں وہ. وہ بہت زیادہ پانی مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں تو 2 گھڑے ہی ہیں. 2 گھڑے کا مسئلہ ہے یہاں پہ. جی جی تو معلوم ہوا کہ کھڑے پانی میں نہ تو نجاست ڈالی جائے نہ جنبی نہائے. پانی اگر 2 قلوں سے کم ہو تو نجاست پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ، بو اور مزہ بدلے یا نہ بدلے. اور اگر 2 قلوں سے زیادہ ہو تو اس وقت تک پلید نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو اور مزہ نجاست پڑنے سے بدل نہ جائے. جی مشہور و معروف راوی حدیث ہے، اس کے تعلق سے ہمیں جانکاری ہونی چاہیے. یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. سب سے زیادہ زاہد اور وسیع علم کے مالک تھے. بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت بھی کی، پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے،
73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور ذی قوا نامی جگہ میں دفن ہوئے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی شیخ تو 2 ہی حدیث کریں گے نا شیخ انشاءاللہ؟ ہاں ابھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہے ابھی ٹائم. یہ کہ ایک اور پڑھ لیں گے کیا؟ شیخ 8:30 کو نماز ہے یہاں انشاءاللہ. اچھا آپ کے پاس 8:30. ہاں جی شیخ ہاں بس ہے تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ خلاصہ کلام یہی ہے شیخ کہ اگر کہ پانی میں کچھ گندگی وغیرہ گر جاتی ہے تو پہلے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ 2 گھڑے سے زیادہ ہے یا 2 گھڑے سے کم ہے. اگر 2 گھڑے سے کم ہے تو ناپاک چیز تو پانی خراب ہی ہو گیا چاہے کچھ نہ بدلے. جی ہاں اگر 2 گھڑے سے زیادہ ہے تب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا رنگ بدلا ہے، کیا مزہ بدلا ہے، کیا یہ اس کی بو بدلی ہے. جی یہ تینوں چیزیں دیکھنا ہوگا. جب تک یہ نہ بدلے تب تک وہ پانی پاک ہی ہوگا. چاہے جیسے حوض میں چوہا گر جاتا ہے یا ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں کئی کبھار تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پورا پانی پھینک دیتے ہیں. حالانکہ جو ہے پانی پاک ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک چوہے سے زیادہ کچھ خراب نہیں ہوتا. نہیں شک. لیکن اگر کنویں میں ایسے جانور گر جاتا ہے اور وہ اس میں مر جاتا ہے جی تو پھر اس کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے. جی کیونکہ جو کنواں ہوتا ہے وہ زمین سے اس کا پانی نکلتا رہتا ہے. جیسے بلی ہے مثال کے طور پہ، جی اسی طریقے اور جانور اس میں مر گیا جی تو ظاہر سی بات ہے مردار یہ حرام ہو جاتا ہے. جی تو اتنا پانی نکالنا چاہیے اس کا، جی یعنی اس اعتبار سے کہ کم سے کم اتنا گھڑا ہوگا اس انداز سے پانی نکالا جاتا ہے. وہ ایک مسئلہ ہے اس انداز کا. جی سر مطلب پانی نکال دیں تاکہ اس کا بو وغیرہ چلے جائے. وہ کیوں ظاہر سی بات ہے جب مرا ہے تو اس کی جی وہ بھی اس کے اندر پھیل جائے گی. مگر اگر بہت زیادہ کنواں ہے اور نیچے سے کچھ بدلا ہی نہیں، دکھ رہا ہی نہیں ہے کچھ. نہیں بدلا تو ایک دوسری صورت میں ہے. جی نہیں بدلا تو ٹھیک ہے شیخ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل بھی کریں گے نا شیخ ہاں کل بھی کریں گے انشاءاللہ. ہر کلاس میں 2 ہی حدیث کریں گے انشاءاللہ ہاں ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر شیخ. آپ کا وقت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن